الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم واماتکم وخالاتکم وبنات الاخی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیزان برادر اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آج جو ہمارا بیان ہے وہ اس پر کہ جو نکاح ہوتا ہے تو ان نکاح میں کون سی عورتیں ہمارے لیے جائز ہیں اور کن عورتوں سے نکاح کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور اس کی تفصیل ہی میں آج بتانے والا ہوں۔ ہو سکتا ہے میرا یہ بیان تھوڑا بڑا ہو جائے، اور اگر آج کے اس ویڈیو میں یہ بیان مکمل نہیں ہوا تو آگے بھی اسی سلسلے میں ویڈیو انشاءاللہ لے کر آ جاؤں گا۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم واماتکم وخالاتکم وبنات الاخی وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ امہاتکم نسائکم وربائبکم اللاتی فی حضورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ابھی میں نے تلاوت فرمائی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس کا ترجمہ آپ سن لیں۔ رب قہار و جبار ارشاد فرماتا ہے کہ حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں اور عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، ان بیویوں سے جن سے تم نے شوہبت کر چکے ہو، تو پھر اگر تم نے ان سے شوہبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں سے حرج نہیں، اور تمہاری نسلی بیٹوں کی بیویاں اور 2 بہنوں کا اکٹھا کرنا، مگر جو ہو گزرا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اس میں رب تعالیٰ کیٹیگری بیان کر رہا ہے کن کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، یعنی یہ ہماری محرمات ہیں، جو ہم کہتے ہیں نا ہماری محرمات عورتیں۔ اب آپ جو اس میں بیان سنیں گے، ان عورتوں کو چھوڑ کر جن سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے ان سب سے آپ کا پردہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کچھ تفصیل میں بیان کروں اس سے پہلے میں ایک مسئلہ مجھے یاد آیا ہے، میں کافی ٹائم سے سوچا ہوں بتا دوں۔ اگر میں یہ مسئلہ چاہتا آگے بھی بیان کر سکتا تھا، لیکن وجہ یہ ہے کہ اگر میں ابھی بتا دوں تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ اتنے وقت تک جو رکتے ہیں ان لوگوں تک یہ مسئلہ پہنچ جائے، ورنہ عوام پوری دین کی بات پہ تو پورا ٹکتے نہیں۔ تو مسئلہ بغور سماعت کریں۔ مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ جیسے شوہر کو بیوی سے ملان کی تمنا ہو، یعنی شوہر کے اوپر اگر میں صاف مسئلے میں کہوں تو شوہر بیوی سے ہم بستری کرنا چاہتا ہو، اس صورت میں شوہر کے اوپر صحبت جو ہے وہ غالب ہوتی ہے۔ ایک ایک لفظ غور سے سنیں۔ اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ صحبت غالب ہوتی ہے، لیکن اب اس صورت میں جب شوہر کے اوپر صحبت غالب ہے، اگر اس کا ہاتھ غلطی سے بھی، جان بوجھ کے تو کوئی نہیں کرتا، لیکن اگر شوہر کے اوپر صحبت غالب ہے اور اس کا ہاتھ غلطی سے بھی اپنی بالغ بیٹی کے اوپر چلا گیا
تو بیوی پوری زندگی کے لیے شوہر کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ ایمانداری سے کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو یہ مسئلہ معلوم تھا یا نہیں معلوم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے نبی پاک فرماتے ہیں کہ ہر مسلم عورت پر اور مرد پر فرض ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، تاکہ اسے پتہ رہے کہ کیا چیز ہمارے شریعت میں دی گئی ہے۔ اب ذرا غور کرے کہ بیٹیاں بالغ ہو جاتی ہیں 9 سال سے، تو اب جس گھر میں رہتے ہیں تو باپ کو کتنے احتیاط سے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ہے کہ یہ بھی بڑا خطرناک ہے کہ آج کل جب میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے تو بہت سی باتیں ایسے نکل جاتی جو ناگوار ہوتی ہیں، ایک شریف آدمی بھی ان کو سن نہیں سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا ہو رہا ہے اور شوہر نے اس جھگڑے کے درمیان کوئی ایسی بات کر دی جس سے اس کی ساس کا ذمہ کا اقرار کیا رہے ہو، یعنی ساس کے ساتھ ذمہ کا اقرار کیا، تو بیوی پوری زندگی کے لیے اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، حلالے کے بعد بھی حلال نہیں ہوتی۔ تو یہ 2 مسئلے جو مجھے معلوم تھے میں نے آپ کو بتانا ضروری سمجھا، اور یہ مسئلے یقین ہے کہ مجھے بہت کم لوگ کو ہی معلوم ہوگا۔ اب آئیے ہم اپنے موضوع پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا کہ حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں۔ اب ماں کے زمرے میں صرف یہ نہیں کہ تمہاری شگی ماں ہو گئی، اگر تمہاری سوتیلی ماں ہے تو وہ بھی، اور تمہاری ساس بھی، یہ بھی تمہاری ماں کے، یعنی تمہاری ماں کے زمرے میں جو آتے ہیں وہ سب تم پر حرام ہے، اور تمہاری بیٹیاں بھی تم پر حرام ہے۔ اب بیٹیوں سے مراد یہ نہیں کسی بیٹی ہی حرام ہے، بلکہ بیٹی کی اولادیں بھی تم پر حرام ہیں۔ اسی طرح تمہاری بہنیں بھی تم پر حرام ہیں۔ اب بہنیں سے مراد صرف بہن ہو، چاہے وہ سگی ہو، منہ بولی ہو، سوتیلی ہو، یہ سب اس میں آتے ہیں، اور بہن کی اولاد بھی تم پر حرام ہے۔ اور تمہاری پھوپھیاں کسے کہتے ہیں؟ پھوپھی عام طور پہ ہم بوا کہتے ہیں، یعنی باپ کی بہن کو، تو تمہاری پھوپھیاں بھی تم پر حرام ہے۔ اور پھر تمہاری خالہ یعنی ماں کی بہن کو، وہ بھی تم پر حرام ہے۔ تمہاری بھتیجی یعنی تمہارے بھائی کی بیٹی، وہ بھی تم پر حرام ہے۔ اور تمہاری بھانجیاں یعنی تمہاری بہن کی بیٹی، وہ بھی تم پر حرام ہے۔ اور تمہاری ماں جنہوں نے دودھ پلایا، یعنی جن کے بدن سے تم نے جنم تو نہیں لیا، تم پیدا تو نہیں ہوئے، لیکن اس نے تمہیں اپنا دودھ پلایا، تو وہ تمہاری ماں کے زمرے میں آتی ہیں، اس لیے وہ بھی تم پر حرام ہے۔ اور دودھ کی بہنیں یعنی وہ عورت، وہ بچی جس نے تمہاری ماں کے جسم سے جنم تو نہیں لیا، تمہاری اپنی ماں کے، لیکن تمہاری ماں کا دودھ پیا ہو، تو تمہاری منہ بولی بہن ہو گئی، تو وہ بھی تم پر حرام ہے۔ اور پھر آگے رب فرماتا کہ عورتیں کی مائیں یعنی تمہاری ساس، تمہاری بیوی کی والدہ جو ہے وہ بھی تم پر حرام ہے۔ اسی طرح ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں، یعنی وہ بیٹیاں جن کو تم نے گود میں لیا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ ان بیویوں سے جن سے تم نے شوہبت کر چکے ہو، یعنی ایک لڑکی سے تمہارا نکاح ہوا، صحبت ہوئی، پھر طلاق ہوا، لیکن اب اس صحبت سے جو بچی ہوگی وہ تم پر حرام ہوگی۔ اور اگر تم نے اس سے صحبت نہیں کی ہے تو پھر اس کی بیٹی، جیسے تم نے نکاح کیا، نکاح کے بعد فوراً طلاق ہو گیا، کوئی صحبت نہیں ہوا، خلوت نہیں ہوا، تو اس درمیان میں اگر اس کی کوئی دوسرے آدمی سے نکاح ہو اور اس سے بچی بیٹیاں ہو تو اس سے نکاح یہ جائز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہاری نسلی بیٹوں کی بیویاں، یعنی کہ تمہارے بیٹوں کی بیویاں، جو تمہارے بیٹے ہیں ان کی بیویاں، اگر تمہارے بیٹوں نے اپنی کسی بیوی کو طلاق دے دیا ہو تو تمہارے من میں یہ فتنہ نہ پیدا ہو جائے کہ چلو اب ہم ان سے نکاح کر لیں، تو وہ بھی تم پر حرام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ 2 بہنوں کا اکٹھا کرنا بھی تم پر حرام ہے۔ 2 بہنوں کا اکٹھا کرنے کا معنی یہ ہوا کہ ابھی میں مثال کے طور پہ ایک نام لے لیتا ہوں، جیسے کہ آپ نے غفار کی بڑی لڑکی سے شادی کی، اب آپ کو اس کی چھوٹی بیٹی بھی پسند آ گئی، تو اس صورت میں آپ سوچیں کہ میں، یعنی تمہاری سالی، یہ سوچے کہ میں اپنی سالی سے بھی نکاح کر لوں، تو وہ تم پر حرام ہے۔ 2 بہنوں کو تم ایک ساتھ ایک نکاح میں نہیں لے سکتے۔
ہاں اس کی بہن سے نکاح تم کب کر سکتے ہو؟ بصورت دیگر، یعنی اگر تمہاری بیوی کی طلاق ہو جائے تم سے، یا تمہاری بیوی فوت ہو جائے، لیکن اس بیچ بھی عدت کے درمیان آپ نہیں کر سکتے. عدت کا وہ جو وقت ہوتا ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہوتے ہیں. تو یہ اس عدت کے وقت مکمل ہونے کے بعد تم نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہو اور نکاح کر سکتے ہو. تو یہ تو قرآن کی آیت سے جو ترجمانی تھی وہ میں نے بیان کی. اب اگر اس میں ہم تفصیل بات کریں تو تفصیلی بات میں آپ کے سامنے اب رکھ رہا ہوں کہ آپ اس بیان کو بغور ایک ایک لفظ کو غور سے سنیں، کیونکہ ہم نکاح تو کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ بھی تو ہونا چاہیے کہ نکاح میں ہمارے لیے کیا ضروری ہے کیا نہیں. دیکھیے کہ جیسے میں نے بتایا کہ محرمات وہ عورتیں ہیں کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور حرام ہونے کے یہ چند سبب ہوتے ہیں. تو اس قسم میں بہار شریعت میں اس کو 9 قسم میں تقسیم کر دیا گیا تھا. تو 9 قسم میں جو پہلا قسم تھا وہ نسب کے اعتبار سے تھا، یعنی نسب کے اعتبار سے بھی عورتیں تم پہ حرام ہوتی. کس طرح؟ اب نسب کی عورتیں اگر ہم دیکھیں تو یہ 7 عورتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ماں ہو گئی، بیٹی، پھر بہن، پھر پھوپھی، پھر خالہ، پھر بھتیجی اور بھانجی. اب مسئلہ سمجھیے کہ دادی، نانی، پردادی، پرنانی اگرچہ کتنی ہی اوپر کے ہوں سب حرام ہے، چاہے ان کے بیچ میں کتنا بھی درمیانی نسل کا فاصلہ ہے. اور وجہ یہ کہ یہ سب تمہاری ماں کے زمرے میں داخل ہوتی ہیں، یا پھر باپ یا ماں یا دادا دادی نانا نانی کی مائیں ہیں. اور ماں سے مراد وہ عورت ہیں جن کی اولاد میں یہ ہو بلا واسطہ یا با واسطہ. اب جو بیٹی سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اس کی اولاد ہیں، یعنی کہ کون بیٹی کی اولاد؟ جیسے کہ پوتی، نواسی، پر پوتی، پر نواسی، اگرچہ درمیان میں کتنے ہی پشتوں کا فاصلہ ہو یہ سب حرام ہے تم پر. اس کے بعد بہن کا جو بیان کیا گیا کہ بہنیں، اس میں بھی اگر بہن حقیقی ہو یعنی ایک ماں باپ سے یا سوتیلی کے باپ سے، دونوں ایک ہیں، اور مائیں 2 یا ماں ایک اور باپ 2، یہ سب حرام ہے. آپ مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں. ابھی باپ، ماں، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ ہوں، اصول کی پھوپھیاں ہو یا خالائے، یا آپ کی پھوپھیاں اور خالہ کے حکم میں ہیں، یعنی کہ جو حصول کی کے جو پھوپھیاں ہوں گی وہ آپ کے پھوپھی اور خالہ کے حکم میں آتی ہیں. اب چاہے یہ حقیقی ہو یا سوتیلی، اسی طرح حقیقی یا لاتی پھوپھی بھی پھوپھی، یا پھر حقیقی یا اخلاقی خالہ بھی خالہ ہوتی ہے، تو یہ بھی تم پر حرام ہے. اب اسی طرح بھتیجی بھانجی، یہ بہن اور بھائی کے اولاد سے مراد ہوتی ہے. جیسے کہ بہن کی اگر بیٹی ہوگی تو تمہاری بھانجی ہوگی، اور بھائی کی بیٹی ہوگی تو بھتیجی ہوگی. اور ان سے جو مراد ہے کہ ان کی پوتیاں اور نواسیاں بھی اسی میں شمار ہوتی ہیں، یعنی یہ نہیں کہ خالی ان سے ہی نہیں بلکہ ان کی پوتی ہو یا نواسی ہو وہ بھی تم پر حرام ہوتی ہے. اسی طرح جس عورت سے اس کے شوہر نے جیسے کہ ہم بستری کی ہو، اگر اس کی لڑکی اپنی ماں کی طرف سے منسوب ہو جائے، اس صورت میں بھی وہ لڑکی اس شوہر پر حرام ہوتی ہے. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ مان لیجئے کہ کسی نے کسی عورت سے نکاح کیا، اب اس صورت میں اس نے ہم بستری کی، عورت ہوئی، کو بچی پیدا ہوئی، لڑکی ہوئی. مطلب ایک مثال دے دے کے سمجھایا گیا ہے. اب بچی پیدا ہوئی تو اس میں کیا ہوگا کہ کبھی جب طلاق ہوتا ہے تو بچی کیا ہے عورت کے نام پہ منسوب کر دی جاتی ہے. تو اس کا معنی یہ نہیں کہ پھر مرد اب اس بچی اس پر حلال ہوگی، بلکہ وہ بچی بھی اس پر حرام ہو جائے گی. اب یہ تو پہلے قسم ہو گئے کہ پہلے قسم میں جو نسب کے اعتبار سے تھے. اب جو دوسرا قسم آتا ہے اس پہ بھی غور کر لیجئے. اب دوسرا قسم جو ہے وہ مساہرت ہے، یعنی کہ جوجا موتوہا. اب اس کو آسان لفظ میں اگر میں کر دوں تو وہ بیوی جس سے میاں بیوی کے
ہم بستری ہو، سمبند بن گئے ہوں، اور اس میں ان کی لڑکیاں آتی ہیں جیسے کہ زوجہ کی ماں، دادیاں، نانیاں اور باپ دادا وغیرہ حصول کی بیویاں، بیٹے پوتے وغیرہ فرو، ان سب کی بیویاں، یہ سب تم پر حرام ہوتی ہیں۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ جس عورت سے نکاح کیا اور ہم بستری نہ کی تھی اور جدائی ہو گئی، میں ایک دم آسان لفظ میں کہہ رہا ہوں کہ جس عورت سے آپ نے نکاح کیا اور ہم بستری ہی نہیں ہوئی اور جدائی ہو گئی، اس کی لڑکی سے اس پر حرام نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ لڑکی اس پر حرام نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے تو ہم بستری کی نہیں، ہاں لیکن حرمت اس صورت میں ہے کہ وہ عورت مستحاط ہو اس لڑکی کا، اس کی پرورش میں ہونا ضروری نہیں ہے، اور خلوت صحیحہ بھی ہم بستری کے حکم میں، یعنی اگر خلوت صحیحہ عورت کے ساتھ ہو گئی تو اس کی لڑکی حرام ہو گئی اگرچہ وہ ہم بستری نہیں بھی کی کو۔ خلوت صحیحہ اسے کہتے ہیں کہ ایسی خلوت کہ میاں بیوی کے علاوہ اس کمرے میں کوئی تیسرا موجود نہ ہو، اسے خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ یعنی اس صورت میں آپ نے تنہائی تو گزار لی، لیکن بھلے آپ کی ہم بستری ہوئی نہ ہوئی، اب اگر اس سے آپ کی جدائی ہو گئی، اس نے نکاح کیا، اس سے جو اولاد ہوگی اس لڑکی، وہ لڑکی بھی آپ پہ حرام اس لیے ہوگی کیونکہ آپ نے اس کی ماں کے ساتھ خلوت صحیحہ کیا تھا۔ اب دیکھیے جو فاسد نکاح ہوتا ہے اس کا معنی ہے کہ نکاح فاسد سے حرمت مشاہرت ثابت نہیں ہوتی جب تک ہم بستری نہ ہو، لہٰذا اگر کسی عورت سے نکاح فاسد کیا تو عورت کی ماں اس پر حرام نہیں، اور جب ہم بستری ہوئی تو حرمت ثابت ہو گئی، اور ہم بستری سے مطلقاً حرمت ثابت ہو ہی جاتی ہے، چاہے ہم بستری حلال ہو یا پھر صبح وہ زنا سے مثلاً کی بیع فاسد سے خریدی ہوئی کنیز، یا پھر کنیز مشترک یا مکاتبہ، یا جس عورت سے جہار کیا، یا مجوسیہ باندھی، یا اپنی زوجہ سے حیض کے نفاس میں، تو یہ سب عورتیں بھی تم پر حرام ہو جاتی ہیں۔ اب اس بات کو ذرا دھیان سے سمجھیے کہ یہ حرمت مشاہرت جس طرح ہم بستری سے ہوتی ہے، اسی طرح باشہوت چھونے اور بوسہ لینے اور فرض داخل یعنی کہ سرمگاہ کی طرف نظر کرنے اور گلے لگانے اور دانت سے کاٹنے اور مباشرت، یہاں تک کہ سر پر جو بال ہوں انہیں چھونے سے بھی حرمت ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر اس کو ہم زیادہ آسان لفظ میں کریں گے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار دین کی باتوں میں ایسی ایسی باتیں، حالانکہ اگر یہ بات نہ ہو تو آپ کو سمجھ میں نہ آئے۔ تو اب دیکھیے اگر کوئی کپڑا بھی حائل ہو، جیسے کہ چھوا دیکھا، اگر اس درمیان کوئی کپڑا بھی آیا ہے، مگر جب بھی اتنا موٹا کپڑا حائل ہو کہ گرمی محسوس نہ ہو، اسی طرح بوسہ لینے میں بھی اگر باریک نقاب حائل ہو تو حرمت ثابت ہو جائے گی، چاہے یہ باتیں جائز طور پر ہو یا مثلاً منکوحہ یا کنیز ہے، یا ناجائز طور پہ جو بال سر سے لٹک رہے ہوں، انہیں باشہوت چھوا تو حرمت مشاہرت ثابت نہیں ہوتی۔ اب تیسرا مسئلہ جو اس میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ فرج داخل کی طرف نظر کرنے کی صورت میں اگر سیسہ درمیان میں ہو، یعنی کہ اب اس کو میں کس طرح سمجھاؤں کہ جو فرج داخل کی طرف آپ جو نظر کرتے ہیں اس صورت میں اگر سیسہ درمیان میں ہو اور عورت پانی میں تھی، اس کی نظر وہاں تک پہنچی جبکہ حرمت ثابت ہو گئی، البتہ آئینہ یا پانی میں عکس دکھائی دیا تو حرمت مشاہرت نہیں ہوتی۔ ابھی اس میں بہت باریکیاں ہیں، آپ کو انشاءاللہ میں اور اچھے سے سمجھاؤں گا، لیکن جتنا میں بھی سمجھا پا رہا ہوں اتنا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے یہ جو قسمیں، دو قسم تو یہ ہو گیا، اب تیسرا قسم کیا ہوتا ہے، یہ جمع بین المحارم ہوتا ہے، یعنی کہ وہ دو عورت کی ان میں جس ایک کو مرد فرض کرے، سمجھ رہے آپ، وہ دو عورتیں جن ایک مرد جس پہ فرض کرے دوسری اس کے لیے حرام ہو، مثلاً دو بہنیں کی ایک کو مرد فرض کرو، یعنی جیسا میں نے قرآن کی آیت سنا ہے کہ دو بہنوں کا اکٹھا کرنا تم پر حرام ہے، اسی طرح
भाई बहन का रिश्ता हुआ या फूफी भतीजी का, या फूफी को मर्द फर्ज करो तो चाचा भतीजी का रिश्ता हुआ, और अगर भतीजी को मर्द फर्ज करो तो फूफी और भतीजे का रिश्ता बन गया। खाला और भांजी की खाला को मर्द फर्ज करो तो मामू और भांजी का रिश्ता हो जाता है, और भांजी को मर्द फर्ज करो तो भांजे और खाला का रिश्ता होता है। ऐसी दो औरतों को निकाह में जमा नहीं कर सकते। समझे आप बात? मैं फिर दोहरा देता हूं कि वो दो औरतें कि उनमें जिसमें एक मर्द फर्ज करे, यानी कि दूसरी उसके लिए हराम हो। किस तरह की? दो बहनें की एक मर्द फर्ज करो तो भाई बहन का रिश्ता होता है, और फूफी भतीजी की फूफी को मर्द फर्ज करो, यानी मर्द की तरफ से देखो तो चाचा और भतीजी का रिश्ता होता है, और भतीजी को मर्द फर्ज करो तो फूफी और भतीजे का रिश्ता होता है, और खाला भांजी की खाला को मर्द फर्ज करो तो मामू और भांजी का रिश्ता होता है, और भांजी को मर्द फर्ज करो तो भांजे और खाला का रिश्ता होता है। ऐसी दो औरतों को निकाह में जमा आप नहीं कर सकती, ये आप पर हराम है। बल्कि अगर तलाक दे दी हो, अगरचे 3 तलाकें, तो जब तक इद्दत नहीं गुजर जाती दूसरे से आप निकाह नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने पहले बताया, इद्दत का वक्त कितना होता है? 4 माह 10 दिन। तो इद्दत गुजरने से पहले आप दूसरी से निकाह नहीं कर सकते। बल्कि अगर एक बांदी है और उससे हम बिस्तरी की तो दूसरी से निकाह नहीं कर सकता। इसी तरह अगर दोनों बांदी हैं और उससे हम बिस्तरी कर ली तो दूसरी से भी हम बिस्तरी ये नहीं कर सकता, ये जायज ही नहीं। ऐसी दो औरतें जिसमें उस किस्म का रिश्ता हो जो अभी मैंने बयान किया हूं आपको, अब ये नसब के साथ मखसूस नहीं है, बल्कि अगर दूध के ऐसे रिश्ते हों जब भी दोनों को जमा करना हराम है, मसलन औरत और उसकी रजाई बहन या खाला और फूफी। जैसे आपने औरत से निकाह किया, अब उसकी एक बहन उसकी माँ यानी आपकी सास के जिस्म से पैदा तो नहीं हुई, लेकिन आपकी सास की दूध वो पी थी तो वो आपकी बीवी की क्या हो गई? रजाई बहन। तो अब जबकि वो आपकी बीवी की रजाई बहन हुई तो उस सूरत में वो आपके साली के एतबार में आ गई। इस सूरत में आप उससे भी निकाह नहीं कर सकते, इन दोनों को भी जमा करना हराम है। इद्दत गुजरने तक, तलाक हो जाए, फौत हो जाए तो उस दरमियान इद्दत गुजरने तक आप नहीं कर सकते। दो औरतों में अगर ऐसा रिश्ता पाया जाए कि एक को मर्द फर्ज करे तो दूसरी उसके लिए हराम हो, और दूसरी को मर्द फर्ज करे तो पहली हराम हो, तो दो औरतों को जमा करने में हर्ज नहीं। मसलन औरत और उसके शौहर की लड़की कि उस लड़की को मर्द फर्ज करे तो वो औरत उस पर हराम होगी, यानी कि उसकी सौतेली माँ हुई, और औरत मर्द फर्ज करे तो उस लड़की से कोई रिश्ता पैदा नहीं होता। यूं ही औरत और उसकी बहू, तो ये इससे एतबार से, जिस एतबार से मैंने भी बयान किया, इस पे ये जायज हो जाता है कि ऐसी दो औरतें जिनको जमा करना हराम है, अगर दोनों से एक अक्द के साथ निकाह किया, यानी एक साथ निकाह किया, तो किसी से निकाह नहीं होगा। फर्ज है कि दोनों को फौरन जुदा कर दे, और दुखूल ना हो तो महर भी वाजिब नहीं होगा, और दुखूल हुआ तो मिस्ल और बांधे हुए महर जो कम हो वो दिया जाए। अगर दोनों के साथ दुखूल किया तो दोनों को दिया जाए, और एक के साथ किया तो एक को। यानी कि अगर किसी ने बेइल्मी में दोनों से निकाह कर भी लिया तो इस सूरत में क्या होगा कि निकाह होगा ही नहीं, क्योंकि ये निकाह फासिद हो जाएगा, क्योंकि कुरान में साफ साफ हुक्म आया है कि दो बहनों को एक साथ जमा करना मना है, तो ये तो निकाह होगा नहीं। तो बेहतर ये है कि इन दोनों को फौरन जुदा करो, दुखूल होना नहीं चाहिए, यानी हम बिस्तरी ना हो उससे पहले जुदा हो, तो इस सूरत में आप पर महर वाजिब नहीं होगा। हाँ, अगर दुखूल हुआ, हम बिस्तरी हुई, तो मिस्ल बांधे और इनके ऊपर आप
پھر اس عورت کے اوپر مہر واجب ہو جائے گا جو آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ اب ایک اور سمجھ لیجئے اسی کو آسان کر کے کہ اگر دونوں سے عقد کے ساتھ کیا تو پہلی سے نکاح ہوا اور دوسری سے نکاح باطل ہے، یعنی کہ آپ نے نکاح تو دونوں سے کیا ہے، لیکن جو پہلی سے آپ نے نکاح کیا تھا، ایک ساتھ نہیں کیا لیکن نکاح ہوا ہے، لیکن جو آپ نے پہلی سے نکاح کیا تھا اس سے تو آپ کا نکاح ہو گیا، لیکن جب آپ اس کی دوسری بہن سے آپ نکاح کریں گے تو وہ نکاح فاسد ہوگا، وہ نکاح نہیں ہوگا۔ تو پہلی سے اگر ہم بستری جائز ہے، مگر جبکہ دوسری سے ہم بستری کر لی تو جب تک اس کی عدت نہ گزر جائے پہلی سے بھی ہم بستری حرام ہے۔ یعنی سمجھے آپ، پہلی سے تو آپ کا ہم بستری جائز ہے کیونکہ اس کا نکاح آپ کا جائز ہے، لیکن آپ نے دوسری سے بھی نکاح کی تو وہ تو آپ کے زمرے میں تھی نہیں، وہ ناجائز و حرام تھا۔ اگر آپ نے اس سے ہم بستری کر لی تو پہلی والی سے بھی ہم بستری آپ کی اس وقت تک حرام ہو جائے گی، یعنی عدت کے وقت تک 4 ماہ 10 دن تک۔ پھر اس صورت میں اگر یہ یاد نہ رہا کہ پہلے کس سے ہوا تو شوہر پر فرض ہے کہ دونوں کو جدا کر دے، اور اگر وہ خود جدا نہ کرے تو قاضی، تو جو نکاح پڑھاتا ہے، جس نے تمہارا نکاح پڑھایا، اس پر یہ فرض ہے کہ تفریق کر دے، اور یہ تفریق طلاق شمار کی جائے گی، یعنی اس میں طلاق ہو جائے گا۔ اگر دخول سے پیشتر تفریق ہوئی تو نصف مہر میں دونوں برابر بانٹ لیں، اگر دونوں برابر مقرر ہوں، اور اگر دونوں کے مہر برابر نہ ہوں اور معلوم ہے کہ فلانی کا اتنا تھا اور فلانی کا اتنا، تو ہر ایک کو اس کے مہر کی چوتھائی ملے گی۔ اور اگر یہ بھی معلوم نہیں کہ ایک کا اتنا اور ایک کا اتنا، تو مگر یہ معلوم نہیں کہ کس کا کتنا ہے، مطلب یہ معلوم ہی نہ ہو کہ اس کا بھی یہ ہے، اس کا بھی یہ، تمہیں کچھ پتہ نہ ہو، تو اس صورت میں اس کے نصف میں دونوں برابر تقسیم کر لے، یعنی دونوں کو مہر برابر دیا جائے۔ اور اگر مہر مقرر ہی نہیں کیا تھا، یعنی ابھی مہر مقرر ہوا نہیں تھا، یعنی کہ مہر مقرر ہی نہیں ہوا، تو اس صورت میں کہ ایک متع واجب ہوگا، یعنی ایک مہر تو واجب ہوگا جس میں دونوں بانٹ لیں، اور اگر دخول کے بعد تفریق ہوئی تو ایک کو ایک اور اس کا پورا مہر واجب ہوگا۔ یعنی اگر ایک سے دخول ہوا، یعنی دخول کا معنی ہوتا ہے ہم بستری، آپ سمجھے بات کو، یہ عربی زبان ہے۔ اگر ایک سے دخول ہوا یعنی ہم بستری ہوا تو اس کا پورا مہر واجب ہوگا اور دوسری کا چوتھائی حصہ ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ایک کا مہر 1 لاکھ ہے، اس کا تو پورا تمہیں 1 لاکھ دینا ہے، لیکن دوسری والی کا جو ہے اس کو آپ کو 25,000 دینا پڑے گا، چوتھائی حصہ، اور یہ مہر واجب ہوتا ہے، اسے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ابھی یہ 3 قسمیں تو میں نے بیان کر دی ہے، چوتھا قسم انشاءاللہ میں آگے والے ویڈیو میں بیان کروں گا، کیونکہ یہ پورے 7 قسمیں ایک ویڈیو میں بیان کرنا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ آپ کو سمجھانا بھی رہتا ہے، اور ریفرنس آپ کو اگر چاہیے تو آپ کتاب بہار شریعت 7واں حصہ لیجئے، اس میں آپ کو پورا ریفرنس اس کا مل جائے گا نکاح کے متعلق۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی میں نے بات بیان کی، اس میں بیان کرنے میں، آپ کے سننے میں، ہمارے بیان کرنے میں کسی بھی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور ایک بھائی کا جو سوال تھا کہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ نماز کے باہر، یعنی جو سجدہ شکر ہوتا ہے وہ نماز کے باہر بھی ہوتا ہے، نماز کے باہر کا سجدہ شکر جیسے، یعنی آپ کو کسی نے پیار سے کچھ تحفہ دیا، کچھ ہدیہ آپ کو دیا، تو اس پیار سے تحفہ دینے میں کیا ہم سجدہ شکر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو میرے بھائی، سجدہ شکر یہ نفلی عبادت ہے، اسے آپ ہر جائز چیز میں کر سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں، تحفہ جو آپ کو دیا جا رہا ہے وہ تحفہ جائز ہونا چاہیے، یعنی کہ مثال کے طور پہ ابھی اتنا فتنہ پھیلا ہے کہ کوئی کسی کو کچھ بھی تحفتاً دے دیتا ہے، معاذ اللہ،
جیسے کوئی کچھ دے دیا، یا آج کل تو ہندو مسلم ہو ہی رہا ہے، ہندو بھی کہ آپ کے دوست رہتے تو اس نے بھی توفتاً آپ کو کوئی چیز ایسے دے دیا جو شریعت محمدیہ میں جائز ہی نہیں، تو اس صورت آپ کیوں شکر ادا کریں گے؟ اس صورت آپ کو یہ کہنا ہوگا بھائی یہ ہمارے شریعت میں جائز نہیں ہے، لہٰذا یہ ہم قبول نہیں کر سکتے۔ ہاں تحفہ جو آپ کو دیا جا رہا ہے وہ اگر آپ کے لیے جائز ہے، شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے، مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو تحفے میں کوئی کتاب دے دی دین کی، یا قرآن دے دی، یا دنیاوی کوئی کتاب دے دی جس میں دین کا نقصان نہ ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جائز چیز تو آپ سمجھ رہے، تو جائز چیز میں آپ سجدہ شکر کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے میرے بھائی۔ آپ یہ سمجھیے کہ سجدہ شکر کرنا یہ بھی عبادت، لیکن یہ نفل ہے، یہ آپ کے لیے ہے۔ میں تو کہتا ہوں سجدہ شکر نفل عبادت میں بھی ہوتا ہے، نفل عبادت کے جو باہر آپ سجدہ کرتے ہیں، نماز کے باہر، چونکہ سجدہ آپ اللہ کو کر رہے تو یہ بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا، تو اس دوران آپ یہ دھیان رکھیں کہ کوئی بھی ناجائز کام پر یہ سجدہ شکر نہ ہو، جائز کام پہ ہو تو آپ کے لیے جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔